السلام علیکم، نئے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں خضر کلاسرا، میرے ساتھ سینئر صحافی، تجزیہ نگار، اینکر پرسن ذوالفقار گلمانی صاحب موجود ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جو کل پریس کانفرنس تھی یا اس سے پہلے کے حالات و واقعات تھے وہ گلمانی صاحب سے جان سکیں کہ آخر ہوا کیا ہے۔ پی ڈی ایم وہ جیسے کہتے ہیں جھاگ کی طرح بیٹھ گئی ہے۔ گلمانی صاحب ایسا کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے؟ دیکھیں یہ بالکل ایسے ہے کہ سینٹ کے الیکشن کو بھی آپ اس کانٹیکس میں دیکھ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے صورتحال اختیار کی ہوئی تھی کہ سینٹ کا الیکشن ہونے دیں، باقی معاملات بعد میں دیکھیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ ذہن میں تھا کہ یوسف رضا گیلانی بحیثیت چیئرمین سینٹ منتخب ہو جائیں گے تو صورتحال ان کے حق میں جائے گی، لیکن دوسری طرف ایک ذہن بن چکا تھا خاص طور پہ جے یو آئی کا، پی ڈی ایم کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا، کہ ہم ان کی باتیں مانیں گے، اور آخر میں یعنی جب سینٹ کا الیکشن ہو جائے گا اس کے بعد تو پیپلز پارٹی کو ہماری بات پھر ماننی پڑے گی، اور وہی ایک کلائمیکس کی صورتحال اختیار کر چکی تھی کہ اب صورتحال سب کچھ جو پیپلز پارٹی نے کہہ دیا تھا ہم نے وہ کیا، تو اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ آ کے استعفوں پہ بات کرے گی۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اب اختلافات کھل کے سامنے آ گئے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں طرف ایک صورتحال ایکسٹریم پوزیشن پہ چلی گئی تھی کہ اگر پیپلز پارٹی نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ ہم استعفیٰ نہیں دیں گے، اور ظاہر سی بات ہے ان کا تو پہلے دن سے یہی موقف تھا، کوئی نیا موقف تو تھا نہیں، لیکن دوسری طرف سے بھی یہ تھا کہ لانگ مارچ کریں گے تو ہر صورت میں جب پیپلز پارٹی استعفے پہ راضی ہو جائے تو وہ بھی ایک ایکسٹریم پوزیشن تھی۔ اگر یہ لانگ مارچ کی حد تک بات کی جاتی دوسری طرف سے بھی تو پھر شاید یہ پی ڈی ایم کے اندر اتنے اختلافی معاملات نہیں آتے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پی ڈی ایم کیونکہ اب 10-11 جماعتیں ہیں اور سب کی اپنی اپنی بات ہے، لیکن مرکزی طور پہ تو 3 بڑی پارٹیاں تھیں، ان کے درمیان یہ ایشو تھا، اور زرداری صاحب کی یہ بات بھی آپ سمجھیں کہ اضافی بات تھی کہ اگر نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو ہم استعفیٰ دیں گے، تو مشروط چیزیں بہت کی گئیں، جے یو آئی نے کہہ دیا کہ آپ استعفیٰ دیں، مشروط کر دیا گیا لانگ مارچ کو، پیپلز پارٹی نے کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب آ جائیں تو پھر کریں گے، اور یہی پیپلز پارٹی سے پھر ڈیمانڈ بھی کی جا رہی تھی کہ وہ سندھ حکومت یا قومی اسمبلی سے بھی نکل جائے، تو بہت ساری چیزیں تھیں جو مشروط کر دی گئی جس کی وجہ سے یہ اختلاف سامنے آ چکے ہیں۔ اچھا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مریم نواز یا مسلم لیگ نواز جو ہے ان میں ایک بڑا ہی فاصلہ نظر آیا، بڑا ہی اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کیا گیا، اس کی کیا وجہ بنی؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں، مریم نواز صاحبہ نے بہت کوشش کی، اور ہم نے کل دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ ایک جو برج کا کردار ہوتا ہے وہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نواز کے درمیان بھی انہوں نے اختیار کیا۔ ان سے جب سوال کیا گیا کہ پیپلز پارٹی اور آپ کے درمیان اختلاف ہیں تو انہوں نے اشارہ کیا کہ دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب اور ہم یعنی پی پی اور ہم تو کھڑے ہوئے ہیں، پی ڈی ایم آپ کے سامنے۔ یہی مریم نواز صاحبہ نے کردار ادا کرنے کی کوشش کی کہ پی ڈی ایم کے درمیان بھی ایک پل کا کردار ادا کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کہا کہ میڈیا سے سوالات لیں، باوجود اس کے کہ زرداری صاحب نے جو خطاب کیا اندر جو ذرائع سے بات آ رہی تھی وہ بڑی تلخ باتیں تھیں، لیکن وہاں پر بھی آپ سمجھیں کہ بیٹی کا کردار بھی ادا کرتے ہوئے نظر آئی، لیڈر کا کردار ادا کرتے ہوئے بھی نظر آئی، اور 2 بڑوں کے درمیان یعنی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے ہوئے بھی نظر آئی۔ تو کل ایک سیاسی اور جسے کہیں کہ ایک رشتہ یعنی کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ان کا ایک بیٹی کا رشتہ ہے، صاحبزادی ہیں ان کی، تو مریم نواز صاحبہ نے وہ سارے کردار ادا کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب نے سوال نہیں لیا، وہ شاید ایکسپیکٹیشن کے خلاف باتیں چلی گئی تھی تو وہ چلے گئے، اور وہاں پہ مریم نواز صاحبہ کھڑی ہوئیں، انہوں نے زرداری صاحب کو مخاطب کیا کہ اگر نواز شریف صاحب سے بات کرنی ہے تو مجھ سے پہلے بات کریں، تو وہ ساری باتیں تھیں جو آج بھی لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے روپ میں مسلم لیگ نون کوشش کر رہی ہے کہ یہ پل کا کردار ادا کیا ایون جائے۔ ایک اور چیز بھی دیکھی، مولانا صاحب کا بڑا بھی روڈ رویہ تھا، جو کہ ان سے توقع نہیں تھی۔ ایک لیڈر ہونے کے علاوہ مریم نواز جو ہے نا ایک بیٹی بہن، 100 احترام کے رشتے ہوتے ہیں، تو مولانا صاحب بڑے ہی ناراضگی کا موڈ بنا کے چلے گئے، اتنی ناراضگی کیوں؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ناراضگی ہے وہ صرف یہ پیپلز پارٹی سے یا زرداری صاحب سے یا پیپلز پارٹی کے کل کے اجلاس کے اندر نہیں ہے، ان کی ناراضگی ہے بنیادی طور پہ موجودہ سسٹم سے جو کہ عمران خان صاحب کے انڈر میں آتا ہے۔ وہ پہلے دن سے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اسمبلی میں نہ جائیں، آپ
جوائن نہ کریں پارلیمنٹ کے اندر، وہاں سے نکل آئیں، وہ بات نہیں مانی گئی۔ پھر آپ کو یاد ہے کہ مولانا صاحب نے صدارتی الیکشن بھی لڑا تھا، لیکن بعد میں یہ صورتحال ہوئی کہ انہوں نے لانگ مارچ اپنی طرف سے کی، وہاں پہ بھی کہا گیا کہ سولو فلائٹ لینے کی کوشش کریں۔ مولانا صاحب اور پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز کی وہ بات نہیں مان رہے، تو مولانا صاحب ایگریسو وہ پہلے دن سے ہیں جس وقت میں الیکشن ہوا اور نتائج سامنے آئے۔ تو کہ ایسی صورتحال ہے جسے آپ مولانا صاحب کا غصہ جو ہے وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل کے اجلاس کے بعد وہ غصے میں آئے ہیں۔ بہت سارے فیصلے ہیں جو وہ خود لینے کی کوشش کی ہے۔ گلمانی صاحب، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، زرداری صاحب نے نا ایک بہت بڑا جھٹکا دیا ہے جو ان کا کریڈٹ بنتا ہے، انہیں ملنا چاہیے۔ بے شک مسلم لیگ نواز بھی تھی، مولانا صاحب بھی تھے، دیگر جماعتیں بھی تھیں، جو انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں یوسف زا گیلانی کو حکومت کے 16 ووٹ ڈلوائے، اور ابھی وہ کہتے ہیں کہ 20 جو ہے نا وہ غائب ہیں، مطلب وہ ان کی تلاش میں پیچھے ہیں۔ تو حکومت جو ہے نا دھڑام سے مطلب نو کانفیڈنس کی طرف گئی پرائم منسٹر کے لیے، اور بڑے ہڑبڑا گئے، اور ابھی تک بھی انہوں نے وہ نام چھپائے ہوئے ہیں جو انہیں چھرا گھونپا۔ کہیں زرداری صاحب یہ تو نہیں چاہ رہے کہ سینٹ چیئرمین کے لیے بھی ایک وار کیا جائے، اور اس سے پہلے یہ عوام کو موبلائز کرانے کی بجائے پارلیمنٹ کا فلور یوز کیا جائے؟ آپ کتنا اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بنیادی طور پہ آپ پیپلز پارٹی سے اختلاف کریں پی ڈی ایم کے تناظر کے اندر، وہ آپ کا حق ہے، لیکن بنیادی طور پہ زرداری صاحب خود بھی پریشان ہوں گے، کیونکہ وہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ بالکل آخری ایک اسٹیج پہ آ کے ان کی ایک گیم جو ہے گیلانی صاحب چیئرمین نہیں بن سکے۔ ادروائز تو دیکھیں کہ قومی اسمبلی سے بھی وہ شکست کھا چکے عمران خان صاحب، اور پھر سینٹ کے اندر بھی وہ شکست کھاتے ہیں، اخلاقی طور پہ تو وہ گر گئے۔ تو وہ زرداری صاحب کی گیم جو تھی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو جانتے ہیں، جو کہ تجربہ ہے زرداری صاحب کو، اپنا اپلائی کر چکے تھے، اور موجودہ سسٹم میں عمران خان صاحب کو بالکل ہی نیچے وہ گرا چکے تھے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ 7 ریجیکٹڈ ووٹوں کی وجہ سے ان کی پورا جو پلان ہے وہ ایک مختلف تناظر میں بحث کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر وہ ہو جاتا تو آج پیپلز پارٹی جو ہے وہ شاید یہ دکھا رہی ہوتی کہ دیکھیں آپ تو جا رہے تھے۔ گلمانی صاحب، میں آپ کو یہیں پہ روکوں گا، ایک اور وی لاگ بھی ہم آپ کے ساتھ کرنا چاہیں گے، آپ کی موجودگی کا فائدہ۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گلمانی صاحب سے مزید پیپلز پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے، کیا ہو سکتا ہے، وہ ایک وی لاگ ایک اور بھی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔